تمل صاحب یہ تو مدد صاحب نے کلیئر کر لیا نا کہ یا ان کی جو استدلال ہے اس کے اندر کہ بھئی وہ کوئی پوائنٹ آف ریفرنس نہیں ہے، وہ برا تھا تو کیا آج برا ہونا بھی ضروری ہے؟ آپ سیاست کو دیکھ لیں، صحافت کو دیکھ لیں، عدلیہ کو دیکھ لیں، ہر مسئلہ پہلے سے زیادہ خراب ہوا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مزمل صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جمہوریت اور آزادی صحافت اور آزاد عدلیہ کوئی آن آف بٹن کے ساتھ نہیں چلتی کہ اس دور میں آف ہیں تو اگلے بٹن میں آ کر آن کیا جائے گا تو وہ اب واپس 160 کی سپیڈ پر چلنا شروع ہو جائیں گی. ان کا عمل، آزادی کا عمل بھی بتدریج ہے، بندش کا عمل ایک دم ہو سکتا ہے اینٹی بائیوٹک کی طرح. لہذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ پچھلے ٹرم میں خرابی تھی تو اس ٹرم میں آ کر ایک دم بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں، کیونکہ جو انٹرونشن پچھلے ٹرم میں ہائیبرڈ نظام کی پیدا کر دی گئی اس میں سے واپس سپیس گین کرنے کے لیے پولیٹیکل قوتوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا نا، تاکہ اس ہائیبرڈ کو دور کیا جا سکے. وہ اس ڈویژن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ نہیں سکتی ہیں تو لہذا ان کی چاندی ہے. تو کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جو کہتی ہے کہ میں صرف جی ایچ کیو سے بات کروں گی، میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گی؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا یہ موقف ہے کہ ہم اس ملک کے کسی سیاسی رہنما کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے، لیکن ہم جی ایچ کیو کے آرمی چیف کو 3 خط ضرور لکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوری عمل بڑا مضبوط ہو جائے گا، حکومت بھی مضبوط ہو جائے گی ہمارے خطوط سے، اور جمہوریت بھی مضبوط ہو جائے گی. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کون وزیر اعظم تھا جو ایک اہم بریفنگ میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا رہا، اس نے کہا میں نے اس اپوزیشن کے سامنے آ کر بریفنگ نہیں دینی ہے. لہذا آپ کہتے ہیں کہ وہ جب وزیر اعظم تھا تو بھی نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، جب اپوزیشن میں بھی ہے تو بھی نہیں بیٹھنا چاہتا، اور آپ اس کی ذمہ داری اس جو ان جمہوریت کی خرابی کی ہے وہ دوسرے فریق پر ڈال کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں. میں اس بات کے بالکل حق میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہا گیا کہ اڈیالے سے مشاورت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، حق ہے لیڈر سے مشاورت کرنا. بھائی ثاقب نثار کا فیصلہ پڑھ لیں، جی جس کے اوپر جو عمران خان کی پٹیشن پر ہے کہ کنوکٹڈ آدمی کا تو سیاست میں کوئی رول ہی نہیں ہے، اس سے تو مشاورت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو کوئی نامزدگی کر ہی نہیں سکتا. جس کے اوپر آپ نے جو ہے اس ملک کے سینٹ کے الیکشن کرائے، جس کے اوپر آپ صادق سنجرانی لے کر آئے، جس کے اوپر آپ نے اقلیت کو اکثریت میں بدلا، اور پھر آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ ایک بٹن ہے، اب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو جمہوریت اپنے فل سپیڈ پہ ایک دم صحیح چلنی شروع ہو جائے گی. یہ کون سا خواب ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دم ہو جائے گا؟ ایک دم نہیں ہو سکتا. جن ملکوں میں بھی جمہوری آزادیاں آئی ہیں وہ ایک پروسیس سے آئی ہیں، اور ڈیریل بھی پروسیس سے ہوئی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2008 کے الیکشن پاکستان میں سیاسی قوتوں کو قابل قبول تھے. 2013 کے الیکشنز پر جوڈیشل کمیشن بنا، اس کو سپریم کورٹ سے ویلیڈیٹ ملی ایک اپوزیشن کے دھرنے کے نتیجے میں، آپ ثبوت نہیں پیش کر سکے. مسئلہ 18 سے شروع ہوا جب آپ کہتے ہیں کہ وہ اس نے مانگے تانگے کی حکومت بنائی، میں کہتا ہوں اس نے آر ٹی ایس کی حکومت بنائی. مانگے تانگے کی حکومت بنانا تو جمہوری کام ہے، اس میں تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں، وہ تو آپ جمہوریت میں اس کی اجازت ہے. آر ٹی ایس بٹھا کے حکومت بنانے کی اجازت نہیں ہے نا. جو غلط ہوا ہے آپ اس کی صحیح ڈیفینیشن تو دیں کہ یار وہ آر ٹی ایس بٹھا کر بنائی گئی تھی، اتحاد سے حکومت بنانا تو کوئی بات نہیں. دنیا کے کتنے ملکوں میں اتحادی حکومتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اکثریت کھو دیتے ہیں، آپ اقلیت میں چلے جاتے ہیں، آپ جا کے لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاتے ہیں. آپ استعفے تھوڑی دے دیتے ہیں اسمبلیوں سے کہ میں آج وزیر اعظم نہیں ہوں، میں اب اسمبلیوں کو لات مارتا ہوں، میں گھر چلا جاتا ہوں. آپ اعزاز سے آنر کے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میری اکثریت چلی گئی ہے. جمہوریت کا تقاضا ہے کہ میں اب اپوزیشن کا لیڈر بن کے یہاں پہ بیٹھوں گا، میری اکثریت چلی گئی ہے. چونکہ آپ آر ٹی ایس بٹھا کے آئے تھے، آپ کے تصور میں ہی نہیں تھا کہ میری اکثریت جا سکتی ہے. تو جو مسائل ہیں ان کی درست نشاندہی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکیں گے. اچھا بٹ مدد صاحب ٹورڈز دی اینڈ میں صرف اگر ہم اس پوری بحث کو ہم کسی ایک جگہ مجھے جی منیب ذرا اس بات کا جواب جی دے دیں. ضرور میں وہی چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایڈریس کیجئے گا. پہلی چیز یہ کہ 2013 کے الیکشن کو کس نے ڈاؤٹ فل کہا تھا؟ پی ٹی آئی نے کہا تھا یا پیپلز پارٹی نے کہا تھا؟ پی ٹی آئی نے کہا. جی عدالت میں تو پی ٹی آئی گئی نا، میرے جوڈیشل بھائی کمیشن تو پیپلز پی ٹی آئی کہا نے کس نے مانگا نا. تھا؟ یہ تو چھوڑے نا، آپ میری کہنا بات کا ضروری نہیں ہے، اچھا کورٹ آف لا مجھے میں مکمل کون گیا؟ جواب دینے دو. میں نے آپ کی بات پہ بالکل انٹرفیئر نہیں کیا، میری بات سننے پہلے. جی جی کہ بلوچستان میں حکومت کو کس نے اوور تھرو کیا تھا؟ کس نے مسلم لیگ کی حکومت کو ڈیریل کر کے بلوچستان عوامی پارٹی بنائی تھی؟ اور پھر اس بلوچستان عوامی پارٹی کے ذریعے کس نے 2013 کے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں چیزیں تبدیل کی تھیں؟ جی تو چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل ایک بحث کو ون پارٹی بحث میں لے جاتے ہیں.
प्रॉब्लम ये है कि आप क्या जो सिस्टम बनाता है, जो सिस्टम डिरेल करता है, जो सियासी जमातें बनाते हैं, जो सियासी जमातें तोड़ते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, जो हुकूमतें तोड़ते हैं, वो चीज अगर मेरे इंटरेस्ट में है तो वो ठीक है, किसी दूसरे के इंटरेस्ट में तो गलत है। ये बुनियाद है। आज अगर कोई कहता है कि मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं तो गलत है, उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हुकूमत में है वो इसी हाइब्रिड सिस्टम को कबूल कर रहे हैं, जिस हाइब्रिड सिस्टम को वो रिजेक्ट करते थे, उस हाइब्रिड सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। हम ये बात नहीं समझ रहे, हमारा नुक्ता नजर सिर्फ वन पार्टी क्रिटिसिज्म की तरफ चला गया है। चीज ये नहीं है, चीज ये है कि दोनों यही कर रहे हैं, दोनों यही काम कर रहे हैं। हम इस चीज को जब हम बहस में ले जाते हैं कि जी उस वक्त ये हुआ था तो इस वक्त ये हुआ है, हम दरअसल असल बहस से हट जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम क्यों हो, पाकिस्तान में एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों नहीं हो। इस बात को क्यों आज जस्टिफाइड किया जा रहा है कि ये हाइब्रिड सिस्टम ठीक है। मैं तो उस बात को कभी भी जस्टिफाइड नहीं करता हूं कि तहरीक इंसाफ या इसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन भी नहीं है सर कि उनको सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। मैं तो इसका शदीद मुखालिफ हूं। क्यों सियासी जमातों को सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। लेकिन आप भी तो यही कहते हैं ना कि मैं जरा पूछ के बताता हूं, वही चीज हो रही है ना। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों उसी तरफ देख रही है ना, तो मैं सिर्फ अपोजिशन को क्यों कहूं? क्या हुकूमत ये नहीं कर रही? बट सर क्या मतलब साहब क्या इससे फर्क नहीं, इससे फर्क जो मेरे हाल में प्रॉब्लम ये है जो मुजम्मिल साहब बार बार एक उनका वो कहते हैं ये शुरू कहाँ से हुआ, आप इसको ज़हन में रखिए और इतनी जल्दी फिर ये दुरुस्त नहीं होता। जब एक दफ़ा हाथ खुल जाए हाइब्रिड सिस्टम का तो उसने एक्सपैंड करना है, उसका रिवर्सल नहीं होगा इतनी आसानी से। सर ये शुरू इस वजह से वो पुरानी बातें छोड़ दें। ठीक है जी। 2008 में क्या ये एग्रीमेंट हुआ था बूरबन डिक्लेरेशन में कि जजेस को फौरन बहाल कर दिया जाए? हुआ था ना? जी जी बिल्कुल। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना। जी हाँ। फिर किसने डिरेल किया उसको? किसने? उसके नतीजे में एक साल बाद जब लॉन्ग मार्च हुई तो किसने जनरल कियानी के थ्रू उनको गारंटर बनाया? एक काम जो पॉलिटिकल पार्टीज खुद कर सकती थी, ठीक हो गया। उसके लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस क्यों करवाई गई? इसका किसको उस वक्त तो तहरीक इंसाफ उस तरह उभर कर सामने भी नहीं आई थी। तो दरअसल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 2008 के इलेक्शन के बाद कि वो अपने आप को मजबूत करते और इतना स्ट्रांग करते कि ये नहीं होता कि पंजाब में गवर्नर राज लगाना पड़ गया, बिल्कुल, और फिर गवर्नर राज हटाना पड़ा। तो ये मेरा ख्याल है, हम जब इस बहस में चले जाते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने ये किया, जो किया वो गलत था, उसको जस्टिफाइड, उसकी जो जस्टिफिकेशन क्या जो आज हो रहा है वो जस्टिफाइड है? कोई भी जस्टिफिकेशन कानूनी तो नहीं है। मेरा तो सिंपल सा आर्गुमेंट ये है ना। बिल्कुल ठीक है। कि हम सिस्टम को मजबूत कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक। जब तक दोनों इस बात पर एग्री नहीं करेंगे कि ये हाइब्रिड सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक हो गया। या तो डेमोक्रेसी होती है या डेमोक्रेसी नहीं होती। हाँ, बीच का कुछ नहीं होता। मुजम्मिल साहब टुवर्ड्स द एंड सर एक बात है ना, देखिए बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट कहाँ से शुरू हुआ सब कुछ हो गया, लेकिन कम से कम कोई आज माने तो सही जो हुकूमत में है कि ये इस निज़ाम की कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है लीगल जस्टिफिकेशन? आइन के तहत नहीं बना हुआ, क्या लीगल जस्टिफिकेशन है? मतलब वजीर आजम का इंतखाब नहीं हुआ, ऑपोजिशन ने इन असेंबलियों से हलफ नहीं लिया, आकर उन्होंने कबूल किया तो हलफ लिया ना लेते हलफ क्या हम हाइब्रिड नहीं ऑपोजिशन ने हलफ ना लेती ना कि जी हम इन इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते, लिहाजा हम हलफ नहीं उठाते, ये इन इलेक्शंस को सैंक्टिटी ना देते। आकर उन्होंने इन असेंबलियों को बैठ के सैंक्टिटी दी, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, और उसके नतीजे में ये निज़ाम बिल्कुल, मैं इसको आईनी मानता हूँ, मैं गैर आईनी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये हाइब्रिड है, वो मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर भी कहता है कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, पर उसके नतीजे में ये गैर आईनी तो नहीं हो जाता। ठीक, ये मेरे ख्याल में उसके नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो नल एंड वाइड तो नहीं हो जाता। अरे बात ठीक है, वो साहब को लास्ट वर्ड कानून के उस्ताद है, मैं तो एक कानूनी बात कर रहा हूँ, आईनी बात कर रहा हूँ।
کیا آپ وزیر اعظم کا 2018 میں انتخاب PPM نل اینڈ وائڈ کر دیں گے؟ نہیں آپ کر وزیر سکتے، اعظم کا انتخاب نل اینڈ وائڈ کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے جی. میرے بھائی 2018 میں یہی پوزیشن جو مزمل آپ بات کر رہے ہیں 2018 میں جے یو آئی نے لی تھی نا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے کہا تھا نا کہ اس الیکشن کو نہیں ایکسپٹ کریں. وہ فیصلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نہیں مانا، نہیں مانا، اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے. بالکل پھر بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اسمبلی میں اپوزیشن کا رول پلے کیا. میرے بھائی میں صرف تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پولیٹیکل سسٹم میں کسی ایک فریق کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دونوں آر ٹو بی بلیمڈ. میں شکریہ ادا کروں گا جناب منیب صاحب. سر میرے پاس غلط ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے. یہ کوئی ترازو نہیں ہے کہ اس کو وہ غلط ہے تو دوسرے کو ضرور غلط کہا جائے. چلے یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں. چلے we agree to disagree on this. What a delightful conversation that